میرے عزیزو، ابھی موقع ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 38ویں آیت، یہ میرے ساتھ دیکھیے، خداوند کا کلام ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے کہا، پکارا، اے لازر نکل آ۔ اور جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، خدا کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، یہ کہانی جو ہے یہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ لازر کی کہانی، لازر کی سٹوری، یہ یوحنا کی انجیل میں نے جو پڑھا ہے اس کے 11ویں باب کی 38ویں سے ہم نے 44ویں آیت تک پڑھا ہے، 38 till 44 ورس۔ لازر جو تھا خداوند یسوع مسیح کا بڑا پیارا دوست تھا۔ وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو گھرانہ خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ اپنے درمیان میں اتارتا تھا۔ وہ گھرانہ جو ہے وہ خداوند کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور وہ خدا سے پیار کرتا تھا۔ لازر اور اس کی 2 بہنیں مارتھا اور مریم خداوند کے سامنے جھکتے تھے، خداوند سے باتیں سیکھتے تھے۔ یسوع مسیح کا بڑا گہرا دوست تھا۔ اور جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پر آئے بھی تو یسوع مسیح کے آنسو نکلنے لگے، اور لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس پتھر کو ہٹاؤ، ریموو دا اسٹون۔ لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، اور یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ میں جب یروشلم میں جاؤں گا تو میں پکڑوایا جاؤں گا اور مارا جاؤں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، اور مریم اور مارتھا جو ہے وہ انہوں نے کہلا بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ، جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے، اور تو آ کر اسے شفا دے۔ اور یسوع نے کہا کہ نہیں ڈونٹ وری، یہ بیماری جو ہے وہ موت کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے تو شفا دے، اور بائبل کہتی ہے کہ جہاں پر وہ تھا وہاں پر رکا رہا۔ پھر خبر آئی کہ لازر کی ڈیتھ ہو گئی، یسوع مسیح پھر بھی رکے رہے، اور جب 4 دن اس کی موت کو ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ اب کیا فائدہ جانے کا، اس کی تو موت ہو چکی ہے، اور 4 دن بیت چکے ہیں، اب تو 4 دن ہو چکے ہیں۔ اور یہودیوں کا نظریہ یہ تھا میرے عزیزوں کہ جو مرنے والے کی روح ہے شاید 3 دن تک ارد گرد آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، اور چانس ہوتا ہے کہ شاید یہ بچ جائے، لیکن 4تھا دن ایسا ہے جب باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور باڈی جو ہے وہ ماس اور جو گوشت ہے وہ ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یوں سمجھے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اور سب کچھ، اور جسم جو ہے وہ
ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کا ریکوری کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 4 دن ہو گئے ہیں، بندہ تو اب جو ہے وہ مردوں میں سے نہیں جی اٹھے گا۔ جو شاید کوئی رئی سے کسر بھی تھی، انہوں نے دیکھا تھا کہ نائن کی بیوہ کا بیٹا اسی وقت مرا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، شاید اسی دن، شاید نیکسٹ ڈے، اور یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہودیوں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، کیونکہ دعا میں اثر ہے، کیونکہ شاید 3 دن تک جو ہے وہ روح جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یائرس کی بیٹی جو ہے وہ جس دن مری تھی، وہ چند گھنٹے بعد یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب تو 4 دن ہو گئے ہیں، اب یہ لازر جو ہے وہ زندہ نہیں ہونے کا، اب یہ مر گیا ہے۔ دس از اے پرماننٹ ڈیتھ، یہ جو ہے یہ وہ والی ڈیتھ ہے جو پرماننٹ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ 4 دن بیت چکے ہیں، جیسا مرتھا نے کہا اس میں سے اب بو آتی ہے، وہ سڑ گیا ہے، وہ مر گیا ہے، جب تجھے پیغام بھیجا تو نہ آیا، لیکن اب جو مر گیا تو اب آنے کی بات کیا، تسلی کی بات۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا اور مریم کے درمیان میں ڈائلاگ، اور یسوع کے درمیان میں، مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند اگر تو یہاں آتا تو میرا بھائی نہ مرتا، تو نے اتنے بیماروں کو شفا دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، میری باری کیوں نہیں آیا؟ یسوع نے کہا کہ ڈونٹ وری، تیرا بھائی جو ہے وہ جی اٹھے گا، فکر نہ کر، تو کیوں پریشان ہوتی؟ مارتھا نے کہا میں جانتی ہوں قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، we have lost him forever۔ اور یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ اور وہ کہہ کر کے اے خدا میں ایمان لا چکی، چلی گئی، اور مریم کو جا کر اس نے کہا کہ تو جا کر ابھی بات کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم بھی وہاں پر آتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور مریم کو وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ خداوند نے مریم سے بھی تسلی کی باتیں کی، اور جب خداوند نے کہا پتھر کو ہٹاؤ میرے عزیزو، تو مارتھا ایک دم چلا اٹھی، اس نے کہا نہیں 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 خداوند 4 دن ہو چکے ہیں، اب یہ واپس نہیں آنے کا، تو کیوں بار بار انسسٹ کرتا ہے؟ اگر تو منہ ہی دیکھنا چاہتا تھا اس کا، جیسے مردے کا منہ عزیز دیکھنے آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اگر اس کی ڈیتھ ہی لکھی تھی اور اب اس نے جانا ہی تھا تو کیوں نہیں آیا؟ میرے عزیزو، بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آدم کے 4,000 سال کے بعد، 4,000 سال کے بعد اس دنیا میں، بائبل بتاتی ہے کہ ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے، زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ 4 دن سے وہ مر چکا تھا، اب تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا۔ شاید 2 دن پہلے آ جاتا تو شاید ہو سکتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ ارد گرد چل رہا تھا، کچھ روح چل رہی تھی، کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ آدم بھی بیمار ہو گیا، اس نے گناہ کر لیا، اور گناہ کی اس بیماری نے اس کے اوپر موت کو لے آئی۔ بائبل کہتی ہے کہ جب پیغام پہنچا مسیح تک، بیٹے تک پیغام پہنچا کہ تیرا دوست بیمار ہو گیا ہے، اس نے کہا بھی ٹھہرو، کیونکہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، خدا کنٹرول میں ہے۔ اور اس نے اس کو مر جانے دیا۔ اس نے کہا کہ اس بیماری کا علاج جو ہے یہ موت والی نہیں ہے، اس کا علاج اب میرے پاس ہے، اور وہ مر بھی جائے تو میں اسے مردوں میں سے زندہ کر دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے وہ پھل لیا اور وہ کھا لیا، جیسے لازر بیمار ہو گیا اور موت کا شکار ہو گیا، آدم بھی اس گناہ کی بیماری میں پڑ گیا اور موت کا شکار ہو گیا۔ بیٹا آسمان پر ہے، باپ بھی آسمان پر ہے، اور بیٹا ٹھہرا رہا، اور جب 4 دن گزر گئے، اس دوران میں شریعت دی گئی، اس دوران میں جو ہے وہ مکاشفات دیے گئے، اس دوران میں نبیوں کے صحائف دیے گئے، کوئی نہ کوئی شاید ایسا بن سکتا تھا سلسلہ، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سب چیزیں جو تھیں وہ ایگزاسٹ ہو گئیں، وہ سب چیزیں کرتے کرتے لوگ جو ہے وہ تھک گئے، لوگ جو ہیں وہ سب کچھ کرتے کرتے جو ہے وہ اس بات میں پڑ گئے کہ اب ہم کیا کریں، اور اب شاید کوئی چارہ نہیں ہے۔ 4 دن بیت چکے ہیں، اب تو روح بھی اس سے جدا ہو گئی ہے، اب تو منڈلاتا بھی کچھ نہیں ہے اس کے گرد، اب تو بنی نوع انسان جو ہے ان کا کام تمام ہو چکا ہے۔ اور ابلیس ہو سکتا ہے کہ تب وہاں پر دعویٰ کرتا پھرتا ہو، کہتا ہو کہ اب شاید خدا بھول گیا ہے،
میں نے جو ہے وہ نسلوں کو خراب کرنے کی کوشش کی نوح کے دور میں، طوفان میں خدا نے اڑا دیا۔ میں نے جو ہے وہ ابراہیم کے دور میں وہاں پر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، خدا نے جو ہے وہ وہاں پر کچھ اور انتظام کر دیا۔ میں نے بنی اسرائیل کو مارنے کی کوشش کی، خدا نے ان کو بچا لیا، خدا نے ان کو شریعتیں دے دی لیکن وہ بت پرستی میں پڑ گئے، خدا نے ان کو احکام دیے لیکن وہ بچڑے بنا لیے۔ اب جو ہے یہ موت، یہ ڈیڈ باڈی جو ہے یہ اب 4 دن پرانی ہو گئی ہے۔ ابلیس دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب اس کی نجات کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ مرتھا نے بھی کہا کہ اب یہ نہیں جی سکتا، اب یہ جب جیے گا وہ تب آخرت ہوگی جب یہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کا جو ہے وہ تخت عدالت، اس وائٹ جو تھرون ہے، گریٹ وائٹ تھرون جو ہے، اس کے آگے جو ہے وہ اس کا علاج ہے، اس کا وہاں پر انصاف کیا جائے گا، اس کا وہاں پر جو ہے وہ اس کو تولا جائے گا اور اس کا گناہ جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن یسوع نے کہا کہ مارتھا، قیامت اور زندگی میں ہوں، ہاللیلویہ۔ یہ 4 دن کا مردہ یہاں سے جی اٹھے گا۔ یہ 4000 سال سے گناہ میں پڑا ہوا آدم، یہ 4000 سال سے گناہ میں پڑی ہوئی آدمیت اور انسانیت جو ہے وہ جی اٹھے گی، کیونکہ اب زندہ خدا کا بیٹا خود مسیح ہمارے درمیان میں موجود ہوا ہے، جو ہر چیز سے بڑا ہے، جو شریعت سے بڑا ہے کیونکہ وہ شریعت کو دینے والا ہے، جو موسیٰ اور ابراہیم اور نبیوں سے بڑا ہے، جو ان کو بھیجنے والا ہے، جو خود زندگی اپنے اندر رکھتا ہے، جس نے کہا کہ میں وہ زندگی اپنے اندر رکھتا ہوں، کوئی مجھ سے وہ نہیں لے سکتا، اور میں جس کو چاہوں میں اٹھا کر کھڑا کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہوا کیا کہ 2 چیزوں کی وہاں پر ضرورت تھی۔ ایک چیز کی ضرورت تھی ایمان لانے کی۔ بار بار یسوع مارتھا اور مریم کو کہہ رہے تھے کہ ایمان لا، have faith. Without faith it is impossible to please God. بغیر ایمان لائے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور دوسرا جس چیز کی ضرورت تھی، خداوند یسوع نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ، remove the stone۔ میرے عزیزو، خدا کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو آپ کی سکت سے باہر ہے۔ نجات پانا ہماری سکت سے باہر تھا۔ اعمال کے سبب سے ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے تھے، ہماری سکت سے باہر تھا، ہماری پہنچ سے باہر تھا، ہمارے اختیار سے باہر تھا۔ قربانیاں لاتے لاتے تھک گئے، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ہیکلوں میں سجدے کرتے کرتے تھک گئے۔ نبیوں ہم دیکھیں کہ وہاں پر جو لاویوں کے سامنے جو ہیں وہ اپنے ہدیے دیتے دیتے تھک گئے۔ لیکن اس سسٹم میں کیا ایک بات کیا تھی کہ پورے بنی اسرائیل میں سے صرف 1/12 یعنی کہ 12واں حصہ جو ہے وہ خدا کی ہیکل کے اندر داخل ہو کر خدمت کرتا تھا، اور وہ خدا کے پاک ترین پاک مکان میں جا سکتا تھا، جو لاوی اور کاہن تھے۔ باقی سارے لوگ سپیکٹیٹرز تھے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ پرانی انسانیت کا شکار تھے۔ ممکن نہیں تھا خدا کے گھر میں ہر کسی کا داخلہ، ممکن نہیں تھا کہ وہ پاک مکان کے اندر داخل ہو جائے، ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ بدبو آتی تھی۔ اس نے کہا اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے۔ ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم پٹیوں میں ہم لپیٹے گئے تھے، ہم اندھے پن کا شکار تھے، منہ پہ رومال تھے، اور طرح طرح کی ہم جو ہے وہ بندشوں میں بندھے ہوئے تھے۔ جیسے لازر کا لاشا جو تھا وہ بندش میں تھا، لپیٹا ہوا تھا، رومال منہ پہ تھا، اندھے پن کا شکار، بو آتی تھی، ہیکل میں کیسے داخل ہو پاتے؟ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے، یسوع نے کہا کہ ریموو دا اسٹون، اس پتھر کو ہٹاؤ۔ میرے عزیزو، جب تک پتھر نہیں ہٹے گا مسیح کی آواز اور وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ جب تک پتھر نہیں ہٹے گا مردہ باہر نہیں آئے گا۔ جب تک پتھر نہیں ہٹے گا ایمان کا اظہار نہیں ہوگا۔ جب تک پتھر نہیں ہٹے گا لازر موت سے کیسے باہر آئے گا؟ جب تک پتھر نہیں ہٹے گا قبر پر فتح نہیں پائی جائے گی۔ جب وہاں پر مریم مگدلینی اور اس کی ساتھی آئی، انہوں نے کہا اس پتھر کو کس نے ہٹا دیا قبر سے؟ اور فرشتہ وہاں پہ بیٹھا، اس نے کہا تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے؟ یہ پتھر جو ہے فرشتے نے ہٹا دیا، یہ پتھر خدا کی قدرت نے ہٹا دیا ہے۔ خداوند نے یہ تمام پتھر ہٹا دیے ہیں جن کے اندر ہم ان قبروں میں قید تھے، کیونکہ قبر پر مسیح نے فتح پا لی ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کا شکر ہو۔ اس نے کہا پتھر کو ہٹا دو اور پھر دیکھو کیا ہوگا، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ انہوں نے کہا بدبو آتی ہے۔ خداوند نے کہا نہیں، پتھر کو ہٹاؤ۔
بدبو نہیں آئے گی، کیونکہ اب کلام کی خوشبو ہماری زندگی میں ہے. ہاللیلویہ. زندہ خدا ہماری زندگی میں آ گیا ہے، وہ زندہ مسیح ہماری زندگی میں آ گیا ہے. جو موت کی بدبو لیے ہم پھرتے تھے، ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر اب ہم زندگی کی خوشبو میں چلتے ہیں، زندگی کے ہم باتوں میں، زندگی کے کاموں میں چلتے ہیں، زندگی کی باتیں لیے پھرتے ہیں. اس نے کہا کہ تم بھی مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم کیسے تجھے چھوڑ دیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرے پاس ہیں. ہاللیلویہ. اور اس نے کہا پتھر کو ہٹاؤ. میرے عزیزو، جب تک پتھر رہے گا، جب تک پتھر ہمارے دلوں پہ رہے گا، جب تک پتھر ہماری سوچوں پہ رہے گا، جب تک ہم پتھر کے پیچھے رہیں گے، جب تک ہم چھپے رہیں گے، ہم قبر میں موت کا شکار رہیں گے. یہودیوں نے بھی پتھر بنائے. انہوں نے جو ہے وہ ربینیکل جوڈائزم کی رسومات کے پتھر بنا لیے. کرسچینٹی شروع ہوئی، کیتھولک والوں نے بھی پتھر بنا لیے، اپنی اپنی طرح طرح کی رسومات، طرح طرح کے انسانی احکامات بنا لیے. پتھر رہے گا تو زندگی نہیں آئے گی، پتھر رہے گا تو پاک روح نازل نہیں ہوگا، پتھر کی تختی کو توڑنا ہی ہوگا میرے عزیزو، تاکہ زندہ کلام ہمارے درمیان میں اثر کر سکے. اس نے کہا کہ پتھر سب نے اٹھائے ہوئے تھے ہاتھ میں. اس نے کہا کہ اب جس نے گناہ نہیں کیا وہی پتھر اٹھا کر مارے. تو لکھا ہے سب نے پھینک کے چلے گئے. پتھر رہے گا تو سزا رہے گی، پتھر رہے گا تو جو ہے وہ شریعت کی وہ لعنت اور وہ شریعت کے اندر لکھی ہوئی سزائیں ہم پر واجب ہو رہیں گی. پتھر ہاتھ میں دل میں ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ نقصان پہ نقصان اٹھاتے ہوں گے. تب واقعی بو آئے گی، تب واقعی لپٹے ہوں گے پٹیوں میں، تب واقعی جکڑوں میں جکڑے ہوں گے، تب واقعی منہ پہ رومال ہوں گے، تب واقعی جو ہے وہ ہم موت کا شکار ہوں گے. لیکن پتھر ہٹ جانا چاہیے میرے عزیزو. تب آنکھیں ہم پتھر کے باہر بھی تھے. مارتھا اور مریم کو پتھر نظر آتا تھا، پتھر نظر آتا تھا، ان کو موت نظر آتی تھی. لیکن یسوع سامنے کھڑا تھا، لیکن ان کی نگاہیں پتھر اور موت پر تھی، قبر پر تھی. میرے عزیزو، قبر، پتھر، موت، بو، گناہ، بدی سے نگاہ ہٹا کر یسوع پر اپنی نگاہ کر لو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ قیامت اور زندگی وہ ہے. ہمیں جی اٹھنے کے لیے، ہمیں زندگی کو اپنے اندر رکھنے کے لیے، ہمیں بادشاہی کی زندگی کو اپنے اندر محسوس کرنے کے لیے، زندگی کے کلام کے فلو کو ریسیو کرنے کے لیے اور زندگی کو آگے ٹریول کرنے کے لیے، اس مسا کو دیکھنے اور ریسیو اور محسوس کرنے کے لیے ہمیں قیامت کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے روح کو ابھی ہی بھیج دیا ہوا ہے. اس نے 2000 سال پہلے جب 4 دن کا مردہ یعنی بنی آدم، جب پرانا آدم مسیح کے اندر جی اٹھا اور وہ دوسرا آدم جب آیا، اس نے موت پر فتح پا کر پتھر کو کک آؤٹ کر کے اس نے قبر پر فتح پا لی. تو پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب روح آ گیا ہے، اب روح آ گیا ہے، اب روح کے اندر چلتے ہیں. اس نے کہا پہلا کلام جو تھا، پہلا مکاشفہ جو تھا وہ پتھر کی تختیوں پر لکھا ہے، اب مکاشفہ ہمارے دلوں کی تختیوں پر ہے. پہلی باتیں جو تھیں وہ سٹونی ہارٹ کے ساتھ تھیں، اب جو باتیں ہیں وہ گوشتین دل کے ساتھ ہیں. پہلی باتیں جو تھیں وہ انسانی سوچ اور عمل کے ساتھ تھیں، اب جو ہے وہ اب تابعداری اور پاک روح کی حضوری کے ساتھ ہیں، پاک روح کی گائیڈنس کے ساتھ ہیں. اینڈ دین اس نے کہا اس کو کھولو اور جانے دو. لیٹ ہم گو، سیٹ ہم فری، لیٹ ہم گو. God wants to set you free. میرے عزیز و خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. ہم پرانے ان جوؤں میں نہ جتیں، ہم جو ہے وہ ان جو ہے انسان کے بنائے ہوئی تعلیمات کے جوؤں میں نہ جتیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں. چاہے وہ یہودی نے بنائے، چاہے وہ یونانی نے بنائے، کسی بھی بنائے ہوئے انسانی احکام کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ خدا کے کلام کی تابعداری میں چلیں اور پاک روح کی ہدایت سے چلیں. اگر آپ اپنے زور بازو سے یہ کہہ کے کہ میں خدا کے حکموں پر عمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں، آپ اور میں غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ بغیر روح کی ہدایت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ ول ہیلپ. اور پتھر ہٹ جائے گا اور پھر مردہ باہر آ جائے گا، چاہے وہ 4 دن کا کیوں نہ ہو. اور آدم اور بنی آدم جو 4 دن کا مردہ تھے، ہم بھی تو لازر ہی کی مثیل تھے، ہم بھی تو اسی کے مثال تھے، ہم بھی تو وہی تھے، ہم بھی تو ویسے ہی تھے، ہم بھی تو بدبو دار تھے، ہم بھی تو پٹیوں میں لپٹے، ہم بھی تو جکڑے ہوئے تھے رسیوں میں، ہم بھی تو جو ہے آنکھوں سے اندھے اور موت کا شکار تھے. لیکن خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مجھے آزاد کر دیا. ہاللیلویہ.
خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا ہے اس موت کی شریعت سے، اس گناہ اور بدی کی شریعت سے، اس پرانی انسانیت سے، اس تمام چیز سے۔ لکھا ہے کہ پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، تو جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے لازر نکلا، پتھر ہٹا دو، لازر باہر آ جائے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہیں۔ آمین۔